الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه يحلق ويسمى رواہ ابو داود. محترم حضرات، اس مختصر سے وقفے کے اندر میں نومولود بچوں کے حقوق کے سلسلے میں کچھ باتیں کروں گا. نیا آنے والا مہمان جب ہمارے گھر آئے تو ایک دیندار مسلم والدین کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے قرآن کریم نے زینت کہا ہے اولاد کو. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال و اولاد دنیا کے اندر ایک زینت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس دولت سے نوازتے ہیں تو یقیناً اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ ان لوگوں کے غموں سے لگا سکتے ہیں، ان لوگوں کے حزن و ملال سے لگا سکتے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں. ان کے دلوں سے پوچھئے کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. عام آدمی کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی جب اولاد کی دولت سے نہیں نوازا گیا تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست کی ہے، بڑھاپے تک امید نہیں چھوڑی ہے، اور بڑھاپے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اولاد لیا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، سورہ صافات کے اندر مذکور ہے. کہتے ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور اولاد کی دولت سے نہیں نوازا جاتا ہے آپ کو، تو آپ نے دعا کی ہے ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں کوئی اولاد عطا فرمائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. سورہ مریم کی ابتدائی یہیں سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست کی ہے کہ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں کبھی بھی محروم نہیں کیا گیا اپنی دعا میں. پھر آگے آپ نے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ جو میرے جانشیں ہیں، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد یہ دین پر قائم نہ رہ سکیں یا پھر دین کی صحیح طور پر حفاظت نہ کر پائیں، اس لیے مجھے اپنی طرف سے کوئی اولاد عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد سے نوازا ہے. تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر شخص کو انتہائی خوشی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنے والے مہمان کا کس طریقے سے ہم استقبال کریں، شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے. چنانچہ جب ہمارے گھر کوئی نیا مہمان آئے، ہم اولاد سے نوازے جائیں تو اس وقت ہمارے اوپر 6 حقوق عائد ہوتے ہیں. چھوٹے بچے نومولود کے سلسلے میں 6 احکام ہے شریعت کی طرف سے. ان میں سے پہلا یہ ہے
کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان کے اندر اذان اور اقامت کہی جائے. دوسرے نمبر پر تحنیک کی جائے. تیسرے نمبر پہ اس کے بال صاف کیے جائیں سر کے. اور چوتھے نمبر پہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. پانچویں نمبر پہ اس کا عقیقہ کیا جائے اور پھر اس کا ختنہ کیا جائے. یہ چھوٹے بچوں کے 6 حقوق ہیں. جہاں تک اذان کا تعلق ہے تو یہ سنت نبوی ہے. چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مذکور ہے. حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مذکور ہے کہ اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ حین ولدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی کان میں اذان دی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث شریف کی کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد. اس کے اندر تفصیلی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر کسی بچے کی ولادت ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان دو اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہو. اور اسی حدیث شریف کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے بچے ام الصبیان سے محفوظ رہیں گے. ام الصبیان نامی مرض سے تمہارے بچے محفوظ رہیں گے. اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب ہمارے گھر آئے تو اس کی کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اس کے نام کی آواز پہنچے، تاکہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام رچ بس جائے اور زندگی بھر اس کا عقیدہ بن جائے کہ اللہ ایک ہے اور رسول ان کے رسول، کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، اور زندگی بھر شریعت پر گامزن رہے. اذان کے سلسلے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بچے کے کان میں اذان زیادہ تیز آواز سے نہ دی جائے، اس لیے کہ بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو انسانوں کی آواز سے آشنا نہیں ہوتا، وہ ڈرے گا، خوف کھائے گا. تو تھوڑے ہلکے آواز میں اذان دی جائے. اس میں کان میں انگلی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کان میں انگلی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ آواز بلند کرے زیادہ سے زیادہ. تو ویسے ہی تھوڑی ہلکی آواز سے اس طریقے سے ان کے کان کے قریب آ کر اذان دے کے اس کی کان میں وہ آواز پہنچ جائے. تو یہ ایک سنت نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی ہے، تو اس پر عمل کہہ رہے ہیں پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پر تحنیک. یہ تحنیک کا مطلب ہوتا ہے کہ کھجور وغیرہ کو کسی بڑے بزرگ کو دے دیا جائے وہ اور اس کو چبا کر پھر بچے کے تالو کے اندر، اوپر کے حصے میں تالو کے اندر اس کو دائیں بائیں اس کو رگڑا جائے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ولد لی غلام فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماه ابراہیم فحنکہ بتمرۃ ودعا له بالبرکہ ودفعہ الی. کہ میرے گھر جب میرے بچے کی پیدائش ہوئی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور ایک کھجور لے کر چبا کر تحنیک کی میرے بچے کی اور برکت کی دعا کی. تو بچے کی پیدائش کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بچے کی تحنیک کرائیں. آج سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ بیشتر بچوں کی پیدائش ہاسپٹلز کے اندر ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں کہ ولادت سے 1-2 دن پہلے، 2-4 دن پہلے کسی بڑے بزرگ، کسی متقی شخص سے کھجور چبوا کر رکھ لیں. تر کھجور کا ذکر ہے، تر کھجور نہ ملے تو کوئی بھی نارمل کھجور ہو، اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو سکے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی میٹھی چیز ہو، حتیٰ کہ شہد سے بھی تحنیک کیا جا سکتا ہے.
تو یہ تحنیک سنت نبوی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں، دیگر رسومات تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر بچے کا اچھا نام رکھیں، بچوں کا اچھا نام رکھیں، اس لیے کہ جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کرو اور اس کا نام رکھو۔ نام کی ترتیب میں نے پہلے اس لیے ذکر کی ہے کہ نام کے سلسلے میں ایک حدیث شریف کے اندر تو یہ ہے کہ 7ویں دن نام رکھیں، عقیقہ کریں پھر نام رکھیں، لیکن جس حدیث شریف کے اندر عقیقہ کا ذکر نہیں ہے، صرف نام کا ذکر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بچے کی ولادت تو نام رکھو۔ تو یہاں پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم بچے کا عقیقہ کرتے ہیں جو سنت نبوی ہے، اللہ نے ہمیں استطاعت دی تو ہم ضرور کریں گے، تو اس صورت میں 7ویں دن نام رکھیں، لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر بچے کی ولادت کے بعد فوراً بھی نام رکھ سکتے ہیں، اور اس کا بھی حدیث شریف کے اندر ثبوت موجود ہے۔ تو بچے کا نام رکھیں، نام کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ نام اچھے ہونے چاہیے، نام ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کی ترغیب دی ہے، آج عجیب و غریب ماحول ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نام نیا ہو، نادر نام ہو، ایسا نام ہو جو معاشرے کے اندر یا پڑوس میں کسی کا نہ ہو، اور اس چکر میں ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں کہ سن کے آپ کو ہنسی آئے گی۔ چنانچہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکھا شرن یرا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ برائی جو تم نے دنیا کے اندر کیا اس کو آخرت کے اندر کرو گے، کہ شرن یرا، بڑی شین کے اندر خود ویسے ہی کشش ہے، اور کہا کہ قرآن کے اندر میں نے دیکھا ہے، تو شرن یرا نام رکھا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ نام رکھتے ہیں منتشا، اس کا ترجمہ عربی میں دیکھیں گے تو جو چاہے، کیا جو چاہے، یعنی عجیب و غریب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ الفاظ ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں تو وہاں سے نکالتے ہیں، مولانا صاحب یہ نام رکھ لیں کیا، یہ نام رکھ لیں کیا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانے زمانے میں بھی چنانچہ حدیث شریف کے اندر ابو داؤد کے اندر مستقل ایک باب ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کا نام چینج کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا نام شیطان تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام چینج کیا ہے، یعنی بہت سے ناموں کو آپ نے بدلا ہے۔ تو اس کی ترتیب میں آپ دیکھیں گے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تدعون یوم القیامہ باسمائکم و باسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم، قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے تمہارے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھے نام رکھو۔ پھر حدیث شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ کون سے نام اچھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اور ایک حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، کہ اپنے بچوں کا نام یا اپنا نام انبیاء کے نام پہ رکھو۔ تو اصول یہ نکلتا ہے کہ سب سے بہتر نام وہ ہے کہ جس نام کے ساتھ اللہ کے ساتھ عبدیت لگا ہوا ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرب، اس طرح کے نام جو یہ سب سے بہتر نام ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہوں، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یوسف ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایسے نام جو نیک لوگوں کے نام ہوں، صحابہ کے نام ہوں، یہ تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ ایسے نام ہونے چاہیے جس نام کے اندر اچھائی کا ذکر ہو، اخلاقی اقدار کا ذکر ہو، جس کے اندر شجاعت کا ذکر ہو، جس کے اندر نیکی کا ذکر ہو، جس کے اندر سخاوت کا ذکر ہو، ایسے نام رکھنا چاہیے، چوتھے نمبر پر ہے۔ اسی طریقے سے فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کون سے نام رکھنا مکروہ ہے اور کس طرح کے نام رکھنا ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ ایسے نام جس میں جو غیروں کے نام ہوں، یعنی غیر مشرکین جو نام رکھتے ہو اس طرح کے نام، یا ایسے نام جو مرد اور عورت کے لیے مشترک ہوں، جیسے ساحل ہے، لڑکیوں کے نام بھی ساحل رکھ دیتے ہیں اور لڑکے کا نام بھی ساحل رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سے نام ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے نام جس نام کو سننے کے بعد ہمیں یہ اندازہ نہ ہو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے،
ہمیں یہ اندازہ نہ ہو کہ مسلمان ہے غیر مسلم، جیسے سمیر ہے، غیر مسلم بھی رکھتے ہیں مسلمان بھی رکھتے ہیں، تو ایسے نام رکھنا مکروہ ہے، اور ایسے نام جس کے اندر شرکیہ لفظ ہو ایسا نام رکھنا حرام ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئی۔ سب سے پہلے بچے کی ولادت کے بعد اذان و اقامت اس کے کان میں، دوسرے نمبر پہ تحنیک، اور تیسرے نمبر پہ اچھے نام رکھنا، چوتھے نمبر پہ اس کے بال کو صاف کرنا، کہ جو بچے کی ولادت ہوتی ہے جو سر پہ بال ہے وہ ناپاک بال ہے، تو اس بال کو صاف کر دینا چاہیے، اور صاف کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشعت عن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال یا فاطمہ تصدقی بوزنت شعرہ فضتاً، کہ فاطمہ اس بال کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرو۔ چنانچہ آگے ہے روایت کے الفاظ کہ اس بال کا وزن 1 درہم تھا، تو گویا اس بال کو صاف کریں، اور وہ بال جو ہے اس بال کو وزن کر کے جو بھی مقدار ہو اس کے حساب سے ہم صدقہ کریں۔ یہ بھی سنت نبوی ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر عقیقہ ہے۔ عقیقہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اس کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ اس بچے کی اگر پیدائش ہو جاتی ہے، اس بچے کی اگر وفات ہو جاتی ہے بچپن میں، تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ بچہ اگر بچپن میں انتقال کر جائے تو اپنے بچے کے اپنے والدین کے لیے وہ سفارشی بنتا ہے وہ بچہ، لیکن اس حدیث کی تشریح کی علماء نے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ بچہ سفارشی نہیں بنے گا۔ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا گیا ہے۔ عجیب ماحول ہے، آپ غور کیجئے اپنے ماحول میں کہ کیا ہوتا ہے کہ ولادت کے بعد مٹھائیوں کے تقسیم کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، فون میں اور دیگر چیزوں میں، اور مٹھائی میں اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں کہ 2 سے 3 عقیقے ہو سکتے ہیں اتنے پیسے میں، لیکن عقیقہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس عقیقے کی اہمیت معلوم نہیں ہمیں۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر مذکور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا عقیقہ کیا ہے۔ عقیقہ لڑکیوں کی طرف سے 1 بکری اور لڑکوں کی طرف سے 2 بکریاں، لیکن جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ 1 بکری سے کیا ہے۔ تو اس کا تمام حدیثوں کو جمع کر کے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکوں کی طرف سے 2 بکریاں عقیقے میں ذبح کرنا یہ مستحب ہے، لیکن 1 بھی اگر آپ قربان کر دیں، ذبح کر دیں، تب بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ وقت ختم ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ چوتھے نمبر پر ختان ہے، چھٹے نمبر پر ختان ہے، ختنہ کرنا، اس کا ختنہ کیا جائے۔ ختنے کے کتنے فوائد ہیں جو لوگ پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں کہ ایڈز سے حفاظت ہوتی ہے، کینسر سے حفاظت ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے امراض سے حفاظت ہوتی ہے، اور شاعر اسلام میں سے بھی ہے ختنہ کرانا۔ ختنے کے بارے میں لکھا ہے کہ بچہ جب زخم کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کا ختنہ کیا جائے۔ آج کا جو ماحول ہے، آج جو طبی سہولیات نے ترقی کی ہے، میڈیکل سورسز نے جو ترقی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا کہ بہت چھوٹے میں بھی اگر بچے کا ختنہ کر دیا جائے تو زخم جلدی مندمل ہو جاتا ہے اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت چھوٹی عمر میں بھی اگر بچے کا عقیقہ ختنہ کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں ختم کرتا ہوں، اذان کا وقت ہو چکا ہے، لوگ اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کے سلسلے میں جو شریعت نے احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔